اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان پاشا کی قیادت میں عثمانی فوج دشمن پر بار بار حملہ کر رہی تھی۔ نعرہ تکبیر کی آواز سے آسمان کانپ رہا تھا۔ بہادر جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن پر بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد روسی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محاصرین کے پہلے خط کو توڑ ڈالنے میں کامیابی حاصل کی۔ دوسرا خط بھی ان کا راستہ نہ روک سکا۔ دشمن کی کئی توپوں پر عثمانیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب تیسری لائن کو توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی، عین اس وقت اسلامی سپاہ کے عظیم قائد عثمان پاشا کو کچھ زخم آئے۔ اپنے قائد کو زخمی دیکھ کر مسلمان سپاہ میں بہت شوق شہادت انگڑائیاں لینے لگا۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ کس طرح شہر کے دفاع کا فریضہ پورا ہو۔ انہوں نے شہر میں واپس آنے کی کوشش کی، لیکن روسی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ چاروں طرف سے دشمن ان پر آگ برسا رہا تھا۔ آخر عثمانی مجبور ہو گئے اور روسی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ واقعہ 1294 ہجری بمطابق 1877 عیسوی کا ہے۔ عثمانی قائد عثمان پاشا نے بھی گرفتاری دے دی۔ وہ زخموں سے چور تھے، لیکن روسی فوجیں اس عظیم قائد کی صورت دیکھنے کے لیے بے تاب تھی، جس نے اپنی شجاعت اور بہادری کی بدولت اپنے دشمن کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ روسی فوج اس عظیم قائد کی بہادری اور اقدامی جنگ پر بڑے حیران تھے، حتیٰ کہ روسی فوج کو چیف نے شاندار دفاع پر عثمان پاشا کو مبارکباد دی اور اس کی جنگی طاقت اور ثابت قدمی کے احترام میں اس کی تلوار اس کو لوٹا دی۔ عثمان پاشا کو دسمبر 1877 میں روس بھیج دیا گیا۔ قیصر روس نے اس کا شاندار استقبال کیا اور عثمان پاشا کے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہ کیا۔ روس کی ان کامیابیوں نے بلقان میں سربیا کو حوصلہ دیا اور اس نے عثمانیوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی فوج نے عثمانی علاقوں پر حملہ بول دیا۔ اس حملے کی وجہ سے عثمانیوں کی توجہ روس کی طرف سے ہٹ گئی، جو نئے علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوشاں تھا، اور اس نے بالفعل صوفیہ پر قبضہ بھی کر لیا، جو موجودہ رومانیہ کا دارالحکومت ہے۔ روس نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس کی فوجوں نے قدیم عثمانی دارالحکومت کا رخ کر لیا اور استنبول سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئی۔ دولت عثمانیہ کے اندرونی حالات بھی حد سے زیادہ خراب ہو گئے۔ اسی عرصہ میں روس اور عثمانیوں کے درمیان ایشیا کے علاقوں میں کئی معرکے ہوئے اور روس اناضول تک پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود عثمانی انہیں شکست دینے اور روسی علاقوں کے اندر تحقیل لے جانے میں کامیاب رہے۔ عثمانیوں نے احمد مختار پاشا کی قیادت میں 6 سے زیادہ معرکوں میں روس کو شکست دی، جس کی وجہ سے سلطان عبدالحمید نے شاہی فرمان جاری کیا اور احمد مختار کی خوب تعریف کی۔ روس نے ان علاقوں پر دوبارہ حملہ کیا اور 1295 ہجری میں عثمانیوں کو شکست دینے اور اناضول کے بعض علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یورپ اور ایشیا میں عثمانیوں کی ناکامیوں کی وجہ سے دولت عثمانیہ نے روس کے ساتھ مذاکرات صلح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 1878 عیسوی میں طرفین کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جسے سان سٹفنو کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدہ پر 3 مارچ 1878 کو دستخط ہوئے۔ دولت عثمانیہ کی طرف سے جب صفوت پاشا اس معاہدہ پر دستخط کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ظاہر ہے اس معاہدہ میں ایسی شرائط پائی جاتی تھی جو دولت عثمانیہ کے لیے ہلاکت کا باعث تھی۔ سان سٹفنو کا معاہدہ 15 فروری 1878 ہجری بمطابق 1295 ہجری۔ روسی مندوب پہلے سے طے شدہ شرط لے کر آیا اور ان پر براہ راست دستخط کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر اس پر دستخط نہ ہوئے تو روسی فوجیں پیش قدمی کرتی ہوئی استنبول پر قبضہ کر لیں گی۔ عثمانیوں کے لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، وہ اس رسوائے کو معاہدہ پر دستخط کرے۔ اس معاہدہ میں درج ذیل باتیں تحریر کی گئی: جبل اسود کی حدود کا تعین تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو اور اس صوبے کی خود مختاری کا اعلان ہو، سربیا کی خود مختاری اور کئی دوسرے علاقوں سے اس کے حق میں دستبرداری، بلغاریہ کی انتظامی خود مختاری۔ اس کے بدلے میں بلغاریہ دولت عثمانیہ کو ایک مقررہ رقم ادا کرے گا۔ اس علاقے میں فوج اور سول ملازمین تمام کے تمام نصرانی ہوں گے۔ بلغاریہ کی حدود کا تعین روس اور دولت عثمانیہ کے مشورے سے ہوگا۔ امیر کا تقرر یہاں بسنے والے لوگوں کے انتخاب سے ہوگا اور عثمانی اپنی فوج کو بلغاریہ سے نکال لے کے جائیں گے۔ دولت رومانیہ کی مکمل خود مختاری۔ دولت عثمانیہ ارمن نصرانی کردار سرکس اقوام کی حفاظت کا عہد کرے گی۔
دولت عثمانیہ جزیرہ کریٹ کے نصرانیوں کے حالات کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ دولت عثمانیہ جنگی تاوان ادا کرے گی جس کی مالیت 250 ملین سونے کی لیرہ ہوگی۔ اگر روس چاہے گا تو اس رقم کے بدلے بعض علاقوں کو اپنے ملکی حدود میں شامل کرے گا۔ باسفورس اور درد نیل کی تنگنائیں امن و جنگ دونوں صورتوں میں روسی فوجوں کے لیے کھلی رہیں گی۔ بلغاریہ کے مسلمان دولت عثمانیہ کے جس علاقے کی طرف چاہیں گے ہجرت کر سکیں گے۔ اس طرح دولت عثمانیہ کے یورپی علاقے ایک ایک کر کے اس سے الگ ہو گئے، اگرچہ بلغاریہ کی اس انفرادیت نے بلکان کی دوسری مملکت کو ناراض کر دیا، جیسے آسٹریا، یونان اور سربیا اور برطانیہ نے بلکان میں روس کے بڑھتے ہوئے نفوذ کو خطرہ محسوس کیا اور اس نے روس کے ساتھ دوبارہ جنگ چھیڑ دی۔ برطانیہ نے جون 1878 عیسوی میں دولت عثمانیہ سے قبرص پر قبضہ کرنے کا حق حاصل کر لیا، اس شرط پر کہ جزیرہ دولت عثمانیہ کے ماتحت رہے گا، لیکن اس کا نظام و انحصار برطانیہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ دولت عثمانیہ کے ایشیائی علاقوں کا دفاع کرے گا تاکہ روس مزید آگے نہ بڑھ سکے۔ سلطان برطانیہ کے مشورہ سے اپنے ایشیائی علاقوں میں ضروری اصلاحات کرے گا۔ برطانیہ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر روس سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی علاقوں سے دستبردار ہو جائے تو برطانیہ بھی قبرص عثمانیوں کے حوالے کر دے گا۔ سلطان عبدالحمید دراصل اس جنگ میں شرکت پر راضی نہیں تھا، اس لیے اس نے معاہدہ کی تصدیق نہ کی اور سیاسی اور اعلیٰ سطح کی ڈپلومیسی کوششیں کر کے برطانیہ کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے ایک اور کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ ہوا جس کا نام برلن کانفرنس ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف معاہدہ سان سٹفنو کے اثرات کم ہوں تو دوسری طرف روس کو برطانیہ کے مقابلے میں آنے سے ڈرایا جائے تاکہ روس جنگ سے باز رہے۔ اس کانفرنس سے دولت عثمانیہ کو کچھ فوائد حاصل ہوئے اور پہلے معاہدہ کے نقصانات کچھ کم ہو گئے۔ ان دونوں معاہدوں کے حالات و واقعات سے سلطان عبدالحمید کی سیاسی عبقریت سامنے آ جاتی ہے، جنہوں نے روس اور جرمنی کے درمیان بھی نفرت کی دیوار کھڑی کر دی۔ جرمنی کا فرما رواں گلیوم ثانی اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میں نے روس کے قیصر اسکندر ثانی کے عہد حکومت میں قیصری دربار سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے افسر سے مذاکرات کیے۔ یہ مذاکرات روسی اور جرمنی حکومتی دونوں ملکوں کی فوج اور ان کے باہمی تعلقات سے متعلق تھے۔ میں نے روسی سپہ سالار سے کہا کہ میں ان علاقوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا یہ برلن کانفرنس کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب بسمارک نے کیا ہے۔ اس نے ہمارے درمیان دوستی کے قدیم تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ روسی دربار شاہی اور روسی حکومت کا اب جرمنی سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ آرمی نے بھی اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ایک خون ریز لڑائی کے بعد جس کی ہولناکیوں میں یہ فوج 1877 میں گھسی تھی، ان پر بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ برلن کانفرنس 1305 ہجری تا 1887 عیسوی۔ اس کانفرنس میں بڑی بڑی سلطنتیں شریک ہوئی جیسے انگلستان، فرانس، جرمنی اور آسٹریا، اور دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان طے پانے والے معاہدہ سان سٹفنو میں ترمیم کے بارے گفتگو ہوئی۔ کیونکہ مذکورہ بالا یہ ملک اس معاہدہ کے حق میں نہیں تھے، وجہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ ان کے ملکی مفادات کے موافق نہیں تھا۔ کانفرنس کے شرکاء نے معاہدہ سان سٹفنو میں ترمیم سے اتفاق کیا اور برلن معاہدہ طے پایا جس کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ بلغاریہ کی خود مختاری اور اس کی حدود میں تبدیلی۔ اس معاہدہ کے تحت بلکان کے جنوب میں مشرقی روملی کے نام سے ایک نئی ولایت تشکیل پذیر ہوئی جو سیاسی اور عسکری لحاظ سے دولت عثمانیہ کے ماتحت تھی، لیکن اس پر حکمران ایک نصرانی تھا جس کا تعین 5 سال کے لیے ان مذکورہ بالا ملکوں کے اتفاق سے قرار پایا۔ معاہدہ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ روسی فوجیں جن کی تعداد صرف 50,000 سپاہی ہوں گے وہ بھی بلغاریہ میں رہے گی۔ یونان کی حدود تھوڑی سی شمال کی طرف بڑھ گئی، حالانکہ اس بات سے سب واقف تھے کہ یونان کے اس جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں اور سان سٹفنو کا معاہدہ اس کے کسی علاقے سے متعلق ہے ہی نہیں۔ بوسنیا اور ہرسک کو آسٹریا میں ضم کر دیا گیا، بساریا رومانیہ سے الگ کر کے روس کے ساتھ ملا دیا گیا اور 2 برجیا کے علاقوں اور بعض جزیروں کو رومانیہ کے حوالے کر کے ان کو مکمل خود مختاری دے دی گئی۔ سربیا اور جبل اسود کی خود مختاری، کارس روحان اور باتوم کا روس سے الحاق۔ کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگی تاوان جو معاہدہ سات سٹفنو میں دولت عثمانیہ پر عائد کیا گیا تھا اور جس کی مالیت 250 ملین سونے کے لیرے تھے باقی رہے گا۔ دولت عثمانیہ پر یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی کہ وہ عدالتوں میں تمام لوگوں کی گواہی کو قبول کرنا یقینی بنائیں گی کہ طے نظر مذہب و ملت کے جزیرہ کریٹ میں نصرانیوں کی فلاح و بہبود پر اتفاق رائے۔ جرمن ایڈوائزر بساک نے اس کانفرنس کے انعقاد کی دعوت دی تھی اس خوف سے کہ کہیں روس اور برطانیہ کی یہ جنگ پورے یورپ کی جنگ کا روپ اختیار نہ کر لے اور جرمن اتحاد پارا پارا نہ ہو جائے، جس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی۔ اس نے بڑے بڑے ملکوں کو برلن میں کانفرنس بلانے کی دعوت دی تاکہ سان سٹفنو کے معاہدہ کا جائزہ لیں اور روس اور ترکی کے درمیان جنگ کے نتائج کے بارے فیصلہ کریں۔
بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ برلن کانفرنس میں بسمارک نے جو تجاویز پیش کی ان کا مقصد عثمانی شہنشاہیت کو یورپی امن کے مذبح پر قربان کرتا تھا۔ مصر برطانیہ کو ٹیونس اور شام، فرانس کو بوسنیا اور ہرسک، آسٹریا کو اور باسفورس اور درد نیل روس کو پیش کرنے کی تجویز تھی، لیکن اس چیز کو کانفرنس کی قراردادوں میں درج نہیں کیا گیا۔ اس طرح برلن کانفرنس عثمانی شہنشاہیت کے زوال کے لیے واضح علامات کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ مذکورہ بالا یہ ملک اس معاہدہ کے حق میں نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ معاہدہ ان کے ملکی مفادات کے موافق تھا۔ کانفرنس کے شرکا نے معاہدہ سان سٹفنو میں ترمیم کیا اور برلن معاہدہ طے پایا، جس کی اہم درج ذیل ہیں۔ یونان کی حدود تھوڑی سی شمال کی طرف بڑھا گئی، حالانکہ اس بات سے سب واقف تھے کہ یونان کا اس جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں اور سان سٹفنو کا معاہدہ اس کے کسی علاقے سے متعلق ہے ہی نہیں۔ بوسنیا اور ہرسک کو آسٹریا میں ضم کر دیا گیا، بسارابیا کو رومانیہ سے الگ کر کے روس کے ساتھ ملا دیا گیا اور دو برجیا کے علاقوں اور بعض جزیروں کو رومانیہ کے حوالے کر کے ان کو مکمل خود مختاری دے دی گئی۔ سربیا اور بساریا اور دو برجیا کے علاقوں اور بعض جزیروں کو رومانیہ کے حوالے کر کے ان کو مکمل خود مختاری دے دی گئی۔ سربیا اور جبل اسود کی خود مختاری، کارس، ردہان اور باتوم کا روس سے الحاق۔ کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگی تاوان جو معاہدہ سان سٹفنو میں دولت عثمانیہ پر عائد کیا گیا تھا اور جس کی مالکیت 250 ملین سونے کے لیرے تھے باقی رہے گا۔ جزیرے کریٹ میں نصرانیوں کی فلاح و بہبود پر اتفاق رائے۔ جرمن ایڈوائزر بسارک نے اس کانفرنس کے انعقاد کی دعوت دی تھی، اس خوف سے کہ کہیں روس اور برطانیہ کی یہ جنگ پورے یورپ کی جنگ کا رخ اختیار نہ کر لے اور جرمن اتحاد پارا پارا نہ ہو جائے، جس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھی۔ اس نے بڑے بڑے ملکوں کو برلن میں کانفرنس بلانے کی دعوت دی تاکہ سان سٹفنو کے معاہدہ کا جائزہ لیں اور روس اور ترکی کے درمیان جنگ کے نتائج کے بارے فیصلہ کریں۔ بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ برلن کانفرنس میں بسمارک نے جو تجاویز پیش کی ان کا مقصد عثمانی شہنشاہیت کو یورپی امن کے مذبح پر قربان کرنا تھا۔ مصر برطانیہ کو ٹیونس اور شام، فرانس کو بوسنیا اور ہرسک، آسٹریا کو باسفورس اور درد نیل روس کو پیش کرنے کی تجویز تھی، لیکن اس چیز کو کانفرنس کی قراردادوں میں درج نہیں کیا گیا۔ اس طرح برلن کانفرنس عثمانی شہنشاہیت کے زوال کے لیے واضح علامات کی طرف اشارہ تھا۔ عثمانی سلطنت اپنے بہت سے علاقوں سے دستبرداری پر مجبور ہو چکی تھی اور برطانیہ اور فرانس کو دولت عثمانیہ میں شامل علاقوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ چکی تھی، لیکن برطانیہ اور فرانس نے بہت جلد اپنے استعماری ارادوں کو ظاہر کر دیا۔ 1299 ہجری 1881 میں فرانس نے ٹیونس پر قبضہ کر لیا اور اسی دوران یعنی 1300 ہجری 1882 عیسوی میں برطانیہ نے علن قبرص پر قبضہ کر لیا اور اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اب اس پر قبضہ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ان دگرگو حالات کا سامنا کرنے کے لیے سلطان نے ضروری خیال کیا کہ خلافت کا لقب اختیار کیا جائے تاکہ جدید چیلنجوں سے نمٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی اتحاد کے قیام کو بھی عملی جامہ پہنایا تاکہ اندرونی اور بیرونی سطح پر تمام مسلمانوں کو متحد کیا جائے۔ اسلامی اتحاد کی تحریک نے بلا شبہ عالم اسلام کو متحد کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں نے سلطان کی اس کوشش کو بڑا سراہا اور استحسان کی نظر سے دیکھا، کیونکہ مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ دولت عثمانیہ کی کمزوری کا اصل سبب دینی شعور سے محرومی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو اسلام دشمن طاقتوں نے مسلم معاشروں میں عام کرنے کی کوشش کی اور یکے بعد دیگرے اسلامی ممالک کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اسلامی اتحاد دولت عثمانیہ کے سیاسی پلیٹ فارم پر اسلامی اتحاد کی سوچ پہلی بار سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں سامنے آئی اور 1876 میں دولت عثمانیہ کے تخت نشین ہونے کے بعد اس نے باضابطہ طور پر ایک تحریک کی صورت اختیار کی۔ سلطان عبدالحمید کو جب سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا اور مغرب زدہ ذہنیتوں سے اسے خلاصی ملی اور اس نے حکومت کی باغ ڈور پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لی تو اسلامی اتحاد کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں شروع کر دی۔ سلطان عبدالحمید سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ انہیں ذہنی اور فکری لحاظ سے ہم آہنگ کیا جائے۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں اخوت اسلامی کے رشتوں کو مضبوط کرنے اور چین، ہندوستان، افریقہ وغیرہ علاقوں کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے اسلامی اتحاد کے قیام کی اہمیت پر بڑا زور دیا۔
سلطان عبدالحمید تو ایران سے بھی خیر سگالی کے تعلقات چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ایران کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات کا نہ ہونا ایک افسوسناک امر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انگریزوں اور روسیوں کے اسلامی علاقوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ دولت عثمانیہ کے ساتھ انگلستان کے تعلق عثمانیہ وحدت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عبدالحمید ثانی لکھتے ہیں، اسلام اور مسیحیت دو الگ الگ نظریے ہیں، ان دونوں کو ایک تہذیب میں جمع کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ انگریزوں نے مصریوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے، کیونکہ بعض مصری باشندے قومیت کو دین پر فوقیت دے رہے ہیں اور یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ مصری تہذیب کے ساتھ یورپی تہذیب کا امتزاج ممکن ہے۔ انگریز چاہتا ہے کہ اسلامی علاقوں میں قومیت پر مبنی نظریات قبولیت اختیار کریں تاکہ میری حکومت کو نقصان پہنچے۔ نیشنلزم کی سوچ مصر میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مصر کے ماڈرن لوگ دراصل انگریزوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکے ہیں اور وہ اسلامی سلطنت کو ڈاواڈول دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ خلافت پر سے لوگوں کے اعتماد کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ سلطان خلافت کے بارے انگریزی سوچ کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، انگریزی مجلہ سٹینڈرڈ نے کہا ہے، ضروری ہے کہ جزیرہ عرب انگریزوں کی حمایت میں آ جائیں اور ضروری ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر انگریز قابض ہو جائیں۔ انگریز کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک اسلام کے اثرات کو کم کرنا اور دوسرا یورپی تہذیب کو اسلامی معاشروں میں ترویج دینا۔ اس لیے انگریزوں نے کوشش کی کہ مصر کے خدیوی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائے، لیکن کوئی سچا مسلمان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ خدیوی مسلمانوں کا خلیفہ بنے، کیونکہ اس نے جنیوا سے تعلیم کی ابتدا کی ہے اور فینا میں اس کی مکمل کیا۔ اس کی شخصیت میں کافروں کا رنگ جھلکتا ہے۔ جب انگریزوں نے یہ تجویز پیش کی کہ شریف مکہ حسین و خلیفہ المسلمین ہونا چاہیے تو سلطان عبدالحمید ثانی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان میں یورپی ملکوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں، لیکن یہ بڑی طاقتیں خلافت کے اسلحہ سے لرزہ براندام ضرور ہیں اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں مسلمان خلافت کے جھنڈے کے نیچے جمع نہ ہو جائیں، اس لیے وہ دولت عثمانیہ کو ختم کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ دولت عثمانیہ میں مختلف نسلوں کے لوگ بستے ہیں، ترک، عرب البان، بلغار، یونانی، زنگی اور کئی دوسری نسلوں کے لوگ، لیکن مختلف رنگ و نسل کے باوجود وحدت اسلامی نے انہیں ایک خاندان کی حیثیت سے اسلامی جھنڈے کے نیچے متحد کر دیا ہے۔ سلطان عبدالحمید کو یقین تھا کہ اسلامی دنیا کی وحدت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، بلکہ انہیں مسلمانوں کے اتحاد پر مکمل یقین تھا۔ وہ کہتے تھے، دنیا کے تمام علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی اور ربط و ضبط بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ مستقبل میں اپنی بقا کی اگر ہمیں کوئی صورت نظر آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم سب یکجان ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ صرف اسی صورت میں ہم کفار کی گردن دبوچ سکتے ہیں۔ اسلامی اتحاد کی سوچ کے ذریعے سلطان عبدالحمید کے بقول ہم درج ذیل اہداف پورے کر سکتے تھے۔ مغربی ثقافت و تہذیب پر فریفتہ لوگوں کا راستہ روکنا جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، جنہوں نے انتظامی اور حساس سیاسی کلیدی اسامیوں پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ لوگ تمام اسلامی علاقوں میں بالعموم اور دولت عثمانیہ میں بالخصوص موجود ہیں۔ اسلامی اتحاد کے قیام کے ذریعے ہم ان لوگوں کا راستہ روک سکتے ہیں اور اس اسلام اتحاد میں شامل مسلمان ان کی جگہ لے کر اسلامی علاقوں سے انہیں دور کر سکتے ہیں۔ یورپ کے استعماری ملکوں اور روس کا راستہ روکنا جو اس کی کوشش میں ہے، مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہ ہوں تاکہ ان کی توسیع پسندانہ سوچ کی تکمیل ہو سکے۔ اسلامی اتحاد ان لوگوں کا راستہ روکنے کا واحد مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ جدید اسلامی اتحاد عالمی سیاست پر اپنے اثرات مرتب کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ مسلمان ایک ایسی سیاسی اور عسکری قوت ہے جو روس اور یورپ کی تہذیبی، فکری اور سیاسی یلغار کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دولت عثمانیہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتی ہے اور بحیثیت خلافت اسلامیہ کے اپنا کردار ادا کرنے کی اہلیت حاصل کر سکتی ہے۔ اسلامی اتحاد کے ذریعے یہ ہر میدان میں جدید علمی اداروں کے قیام اور ان کو مؤثر بنانے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اس سے اس کا رعب و دبدبہ دوبارہ اسے حاصل ہو سکتا ہے اور یہ دوسرے اسلامی علاقوں کے لیے ایک تاریخی سبق بن سکتی ہے۔ عبدالحمید فرماتے ہیں، سیاسی ڈھانچہ کو مضبوط کرنا اور اسلامی معاشروں کو فکری لحاظ سے طاقتور بنانا کسی علاقے کو مورد الزام ٹھہرانے اور اس زمین پر فکری اور معاشرتی حوالے سے ایک جامع ڈھانچے کو تشکیل دینے سے بہتر ہے۔ منصب خلافت کا احیاء تاکہ یہ ایک طاقتور ادارہ کی حیثیت حاصل کر جائے۔
محض نام کی خلافت جیسا کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے چلا آ رہا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے صرف سلطان ہی اکیلا مغربی توسیع پسندی اور استعماریت کا مقابلہ کرنے کا ذمہ دار نہیں، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو خارجی اور داخلی ہر دو دشمنوں سے چکنا ہونا ہے اور اپنے اندر فکری وحدت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ برطانوی مورخ ارنلڈ اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے، سلطان عبدالحمید کی کوشش تھی کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے۔ ان کی سیاسی پالیسی کا اہم ترین ہدف ملت اسلامیہ کو متحد کرنا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمام مسلمان مل کر مغربی دنیا کے خلاف جنگ آزما ہوں، اور وہ مغربی دنیا جن کا ہدف عالم اسلام ہے۔ سلطان عبدالحمید نے اس دور میں جتنے وسائل تھے تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے عالم اسلام کی مختلف نسلوں سے ایسے مبلغ اور داعی تیار کیے جنہوں نے عالم اسلام کے کونے کونے میں جا کر اتحاد بین المسلمین کے لیے کوششیں کی۔ علماء، سیاسی میدان کی نمایاں شخصیات اور مبلغین نے دنیا کے مختلف اسلامی ملکوں کے مسلمان معاشروں سے ربط ضبط پیدا کیا، ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی، انہیں خلیفۃ المسلمین کے نظریات سے باخبر کیا۔ وہ کس طرح علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے ملک کے اندر اور باہر اسلامی تعلیمات کے لیے مراکز قائم کرنے کی سبیل کی ہے۔ اسلام کی بنیادی کتب کی طباعت کی گئی ہے اور دولت عثمانیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عربی زبان کو ملک کی سرکاری زبان کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی، یا دوسرے لفظوں میں دولت عثمانیہ کو عربی سلطنت بنانے کی کوشش کی۔ مساجد کی خوب دیکھ بھال کی، مدارس قائم کیے گئے، ان میں ضروری ترامیم کی گئی یا انہیں نئے سرے سے بنا لیا گیا۔ عالم اسلام میں مساجد کے احیاء کے لیے کوششیں کی گئی۔ دولت عثمانیہ کے مختلف علاقوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ عرب قبائل کے سرداروں کو دولت عثمانیہ کی وفاداری کی طرف لایا گیا۔ دارالخلافہ میں قبائلی سرداروں کے بچوں کے لیے مدرسہ تعمیر کیا گیا، انہیں تنظیمی امور کی تعلیم دی گئی، صوفی طرح کے شیوخ کی ہمدردیاں حاصل کی گئی، اسلامی اتحاد کے لیے اسلامی صحافت سے استفادہ کیا گیا، بعض کتابیں بھی شائع ہوئی تاکہ اس کے اتحاد کی دعوت کا وسیلہ بنے۔ دولت عثمانیہ میں تکنیکی اور علمی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے خصوصی خطوط پر کام ہوا، اور جس قدر ضروری تھا بعض نئی چیزوں کو متعارف کروایا گیا۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے علماء مبلغین کی ایک جماعت نے اسلامی اتحاد کی دعوت پر لبیک کہا، جیسے جمال الدین افغانی، مصر سے مصطفیٰ کامل، شام سے ابوالہدیٰ حسیادی، سیریا سے عبدالرشید ابراہیم اور لیبیا سے سنوسی تحریک وغیرہ۔ جمال الدین افغانی اور سلطان عبدالحمید۔ جمال الدین افغانی نے سلطان عبدالحمید کی اسلامی اتحاد کی دعوت کی پوری تائید کی اور سلطان کی توقع سے کہیں زیادہ تجاویز پیش کی۔ سلطان عبدالحمید کے پیش نظر صرف اتنی بات تھی کہ اس طرح اسلامی معاشروں کے درمیان مرکزیت پیدا ہو جائے گی اور وہ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وحدت بیک وقت فکری اور عملی ہوگی، جس کی وجہ سے خلافت کو پھر سے روب و جلال اور قوت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن افغانی نے یہ سکیم پیش کی کہ صرف اہل سنت کا اتحاد کافی نہیں، بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا باہمی اتحاد بھی ضروری ہے۔ سلطان عبدالحمید کے پیش نظر صرف اتنی بات تھی کہ یہ دونوں بڑے عالم استعماریت کا سامنا کرنے کے لیے سیاسی اعتبار سے ایک ہو جائیں۔ سلطان عبدالحمید نے افغانی سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور اسلامی اتحاد کے قیام کی راہ میں ان کی تجاویز کو بڑی اہمیت دی۔ ہاں، سلطانی اور افغانی کی سوچ میں کچھ اختلاف تھا جس کی وجوہات درج ذیل تھی۔ افغانی مسلمانوں کی وحدت کے لیے مسئلے پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور وہ سلطان عبدالحمید کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کی بھی تائید کرتا تھا، جس میں بہت سے ترک قومیت کے حامل افراد اور عثمانی موجود تھے۔ افغانی ایک طرف اگر اسلامی معاشروں کی وحدت کی دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمانوں کی ایک سلسلہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو کر یورپ کے ان ملکوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو دولت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو دوسری طرف اس نے فرانسیسی استعمار پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہ کی اور اس کے خلاف اپنے منہ پر ایک الفاظ بھی نہ لایا۔ حالانکہ سلطان عبدالحمید شمالی افریقہ میں فرانسیسیوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور اسے ضرورت تھی اس کی اخلاقی مدد کی۔ جمال الدین افغانی نے انگریزی استعماریت پر سخت نکتہ چینی کی، جبکہ سلطان عبدالحمید نے ذکر کیا کہ عثمانی خبر رساں ایجنسی نے اس منصوبہ کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جسے انگریزی وزارت خارجہ نے تیار کیا ہے، اور جمال الدین افغانی اس سکیم کو تیار کرنے میں بلند نامی انگریز کے شریک کار ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد سلطان عبدالحمید کو حکومت کی طرف برطرف کرنا ہے اور عثمانیوں کو بالعموم سیاست کے میدان سے الگ کرنا ہے۔ بلند نامی یہ انگریز انگریزی وزارت خارجہ میں کام کرتا تھا۔ اس نے مستقبل اسلام کے نام سے ایک کتاب کی تالیف کی جس میں لوگوں کو علی الاعلان
عثمانیوں سے خلافت چھین لینے اور عربوں کی تقلید کرنے کی ترغیب دی۔ مصر میں ملی تحریک کے قائد مصطفیٰ کامل پاشا نے اپنی مشہور کتاب المصالح الشرقیہ میں بلنت کی تردید کی اور کہا، دوسری باتوں کے علاوہ مستقبل الاسلام نامی کتاب کے مؤلف محترم کا خیال ہے اور وہ اپنی قوم کی امیدوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنی مملکت انگریزوں کے حوالے کر دیں، بلکہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریز بن جائیں۔ باوجود اس کے کہ روسی اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، دولت عثمانیہ کے خلاف روس نے کئی جنگیں کی تھی اور بہت سارے عثمانی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سید جمال الدین افغانی کا موقف روس کی توسیع پابندی کے بارے بڑے عجیب تھا اور یہ موقف اسلامی اتحاد کے مقاصد سے متصدم تھا۔ افغانی ہندوستان میں روس کے فعال کردار اور اہم مقاصد کی حمایت کرتا تھا اور اسے ترغیب دیتا تھا کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر لے۔ افغانی کو ہندوستان پر روس کے قابض ہو جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ روس کو نصیحت کرتا تھا کہ اس کے لیے جو کوشش کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ افغانی ہندوستان میں روس کے فعال کردار اور اہم مقاصد کی حمایت کرنا تھا۔ افغانی کو ہندوستان پر روس کے قابض ہو جانے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ روس کو نصیحت کرتا کہ اس لیے وہ محفوظ ترین راستوں پر چلے اور اس پروگرام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آسان طریقہ استعمال کریں، اور وہ محفوظ راستہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ روس فارسیوں سے مدد حاصل کرے اور افغانیوں کو کام میں لائے تاکہ ہندوستان کے علاقے اس کے ہاتھ پر فتح ہو جائے۔ اس سلسلے میں اسے صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ان دونوں علاقوں کے رہنے والوں کو مال غنیمت میں حصہ دینا ہوگا اور انہیں منافعت میں شریک کرنا ہوگا۔ علماء استنبول اور جمال الدین کے درمیان عقیدہ کا بھی اختلاف تھا۔ الشیخ خلیل فوزی کتاب السیوف القواطع اس دوران سامنے آئی، جس میں افغانی کے عقائد پر اعتراض کیا گیا تھا اور افغانی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ یہ کتاب عربی زبان میں تھی جسے مصر میں ترکی کی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ سلطان عبدالحمید تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف راغب تھا، کیونکہ وہ اپنے وزیروں، فوجی افسروں اور صدر اعظم کی کرسی پر براجمان لوگوں کے ہاتھ بہت دکھ اٹھا چکا تھا۔ جو لوگ مغربی افکار و نظریات سے متاثر تھے، ملک میں یورپی جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے جو ایک منتخب اسمبلی رکھتی ہو، جس میں دولت عثمانیہ میں رہنے والی تمام قوموں کے منتخب نمائندے موجود ہوں۔ یہ لوگ سلطان عبدالحمید کی مخالفت میں یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ مسلمان نمائندگان کی تعداد پارلیمنٹ نمائندے موجود ہیں۔ یہ لوگ سلطان عبدالحمید کی مخالفت میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مسلمان نمائندگی کی تعداد پارلیمنٹ کے جملہ ارکان کا نصف ہے، جبکہ جمال الدین افغانی جمہوریت کی طرف مائل تھے اور ایک خاص شخص کے ہاتھ میں تمام اختیارات کے ارتکاز کے حق میں نہیں تھے، اس کے لیے افغانی آزادی کے حق میں تھا۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی یادداشتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ افغانی ملڑ باز تھا اور اس کا انگریز انٹیلی جنس کے ساتھ تعلق تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک پروگرام لگا جسے انگریزی وزارت خارجہ میں موجود ایک ہٹلر باز نے تیار کیا ہے، جس کا نام جمال الدین افغانی ہے اور اس کا شریک کار ایک انگریز ہے جس کا نام ہے بلنت۔ اس سکیم ان دونوں نے ترکوں کے خلافت کی خاتمے کی تجویز پیش کی اور انگریزوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ امیر مکہ شریف حسین کی خلافت کا اعلان کر دیں۔ میں جمال الدین افغانی کو قریب سے جاننا چاہتا ہوں، مصر نے کہا۔ نہایت ہی خطرناک انسان تھا۔ ایک بار اس نے مجھے یہ تجویز دی کہ میں عہدی معود ہونے کا اعلان کروں تاکہ وسطی ایشیا کے تمام علاقے مسلمان میرے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انگریز کا آدمی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ انگریزی ہی نے اس شخص کو میرے امتحان کے لیے تیار کیا ہو۔ اس سلسلے میں اس نے عبدالحام کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس نے یہاں سے باہر جانے کی اجازت دی۔ میں نے اسے ابوالہادی سیادی حلوی کی وساطت سے، جسے تمام علاقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، استنبول بلایا۔ منیف پاشا جو قدیم افغانستان کا معروف شاعر اور دیگ الحق حمد وغیرہ نے اس بارے میں فالسی کی۔ جمال الدین استنبول آیا، اس کے بعد اس نے یہاں سے باہر جانے کی اجازت دی۔ رہی یہ بات کہ جمال الدین افغانی سلطان عبدالحمید کے راستے میں تھے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سلطان عبدالحمید کی شخصیت کا اگر ان کی ہم اثر چار نہ اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان عبدالحمید کی شخصیت کا اگر ان کی ہم اثر چار نہ روزگار شخصیتوں کے سامنے موازنہ کیا جائے تو بھی ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سلطان فہم و فراست، معاملہ فہمی،
سیاسی بوجھ تلے اور ہم جلیسیوں کو قائل کرنے میں بہت آگے ہیں۔ بلا شبہ وہ مغربی ملکوں کی طرف سے پیش آمدہ مشکلات کے بارے بات کر رہے ہیں، اور تو ان کی گفتگو سننے والے تمام لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ تمام لوگ جن کی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان کی شخصیت اور سیرت کردار سے متاثر ہو چکے تھے۔ ان کی مختلف آرائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ضروری تیاری، پختہ عزائم اور بڑھپا۔ جمال الدین افغانی کا معاملہ بڑا حیران کن ہے۔ بعض لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ بعض لوگ ایسے ہیں جن پر ایجنٹ ہونے اور مایوسی فتلہ ہونے ہیں اور الزام لگاتے ہیں۔ مثلا مصطفیٰ فوزی عبداللطیف غزل کی دعوت کی کتاب جمال الدین افغانی میزان الاسلام کے مطابق افغانی امت مسلمہ کی تاریخ جدید میں اس امت کو منہمک کرنے والی شخصیت میں سے ایک ہیں، جبکہ ڈاکٹر محسن عبدالحمید کتاب اپنی جلال الدین محسن افغانی مفتری علیہ میں انہیں ایک مسئلہ کی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے۔